صفحہ نمبر 294 سورہ الانبیاء آیت نمبر 42 سورۃ الانبیاء آیت نمبر 42 صفحہ نمبر 294 نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل کہہ دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان مشرکین مکہ کو من کون یکلؤکم بچائے گا تم کو، حفاظت کرے گا تمہاری، باللیلی رات میں، والنہاری اور دن میں، من الرحمن رحمان سے، بل ہم بلکہ وہ عن ذکری ربہم اپنے رب کی یاد سے معرضون اعراض کرتے ہیں۔ ام لہم کیا ان کے لیے آلہۃن کوئی الہ ہے، معبود ہے، تمنعہم بچائے گا ان کو، من دوننا ہم سے، لا یستطیعون نہیں وہ طاقت رکھتے، نصر انفسہم اپنی مدد کرنے کی، ولا ہم نہ وہ، منا یصحبون ہم سے کوئی ساتھی پائیں گے، بل متعنا بلکہ ہم نے فائدہ دیا، ہؤلاء ان لوگوں کو، وآباءہم اور ان کے آباء و اجداد کو، حتیٰ یہاں تک کہ طال علیہم لمبی ہو گئی، طویل ہو گئی ان پر، العمر ان کی عمریں، افلا یرون کیا پس نہیں وہ دیکھتے، انا بے شک ہم، ناتی الارض لاتے ہیں زمین کو، ننقصھا ہم گٹاتے ہیں، کم کرتے ہیں اس کو، من اطرافھا اس کے کناروں سے، ہم نے کم کر دیا زمین کو اس کے کناروں سے، افہم الغالبون کیا پس وہ غالب آ جائیں گے، قل کہہ دیجئے انما سوا اس کے نہیں، انذرکم میں ڈراتا ہوں تم کو، بالوحی ساتھ وحی کے، ولا یسمعو نہیں سنتے ہیں وہ، الصم بہرے، الدعاء پکار کو، اذا ما ینذرون جب وہ ڈرائے جاتے ہیں، ولا مستہم اور اگر چھوئے ان کو، نفخہ ہوا، من عذاب ربک تیرے رب کے عذاب سے، لَيَقُولُنَّ البتہ وہ ضرور کہیں گے، یا ویلنا ہائے ہم پر افسوس، انا کننا بے شک ہم ہی تھے، ظالمین ظالم۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ انبیاء جیسا ہم نے شروع سے پڑھتے آ رہے ہیں، جب سے شروع کی ہے، یہ مکی صورت ہے، اس کے اندر اللہ کے نبی اور مشرکین مکہ کی آپس کے اندر جو بات چیت ہوئی، ان کی ہٹ درمی، ان کا حسد، ان کا بغض، ان کی نافرمانیاں، سرکشیاں، جو وہ اپنی زبان سے اپنے ہاتھوں سے سوچتے تھے، کرتے تھے، کہتے تھے، اس کا ذکر، اور پھر اللہ کے نبی کا ان کو سمجھانا، بار بار ان کو سیدھی راہ پر دکھلانا، اس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ یہ جو آیت ہے کل من یکلؤکم باللیل والنہار من الرحمن، کون ان کو بچائے گا رحمان سے دن اور رات میں، یہ پیچھے ہم نے پڑھا تھا، اس سے کل ہم نے پڑھا تھا، وہ کہتے تھے یقولون متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین کہ قیامت کب آئے گی۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ جب قیامت آ جائے گی، اچانک اللہ کی پکڑ آ جائے گی، تو دن ہو رات اللہ کے ان کو کون بچائے گا رحمان کے علاوہ، کوئی ہے بچانے والا؟ اگر اللہ کا عذاب دن کو آ گئے، رات کو آ جائے، تو ان کو کون بچائے گا رحمان کی پکڑ سے؟ کوئی نہیں بچا سکتا۔
بل ہم عن ذکری ربہم معرضون، بلکہ یہ تو اپنے رحمان کے ذکر سے ہی راز کرتے ہیں، اس کی نعمتوں کو مانتے ہی نہیں، اس کا نام لینا گوارا نہیں کرتے۔ رحمان کہتے رحمان کون ہے؟ رحمان، ہم تو کسی رحمان کو نہیں جانتے۔ فرمایا یہ تو جب وعدے کا دن ہے، یہ اللہ کی خاص رحمت ہے، اللہ نے کو مہلت دے دی، ہینا ایک وقت مقرر ہے، اس سے پہلے اللہ ان کی پکڑ نہیں کرتا، شاید باز آ جائے، پلٹ جائیں، اپنی آخرت کو سنبھال لیں، اللہ نے کو مہلت دے دی، لیکن یہ اس مہلت کو غلط فائدہ اٹھاتے ہیں، اس کو غلط طریقے سے دیکھتے ہیں، غلط انداز سے دیکھتے ہیں۔ اسی کا ذکر کیا گیا ہے کہ اگر رحمان کی پکڑ اچانک آ جائے ان کو، تو ان کو رحمان سے کون بچائے گا؟ کون ہے جو ان کو بچانے والا؟ ام لہم آلہۃ تمنعہم من دوننا، کیا ان کے لیے کوئی الہ ہے؟ آلہہ بڑا وسیع مفہوم ہے، آلہہ معبود، خالق، مالک، عبادت اپنا مدد کرنے والا، حاضر و مشکل کشا، یہ سب معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ اللہ فرمارے جب میرا عذاب آ جائے گا تو کیا ان کو بچانے والا ہے ہمارے سوا؟ کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ لا یستطیعون نصر انفسہم، یہ جن کو یہ پکارتے ہیں، یہ لات، منات، عزا، جن کو یہ نام کے دیویاں اپنا بت بنا رکھے ہیں، اور جن کے یہ نام دینے کا پکارتے ہیں، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہہ دیتے ہیں، اور جیسے ہم پیچھے پڑھتے ہیں تفصیل سے، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا، مریم کو اللہ کی بیوی، اور انہوں نے مختلف نام رکھ دیے ہیں، جنوں کو اللہ کا سسرال کہہ دیتے ہیں، اور یہ ان کی مختلف ان کی منہ کی باتیں ہیں۔ فرمایا کوئی ان کو یہ طاقت نہیں رکھتے، وہ کوئی بھی ہو، لات، منات، عزا، فرمایا وہ تو خود اپنی، اگر اللہ پکڑنا چاہے خود وہ اپنی حفاظت خود نہیں کر سکتے، جن کو یہ پکڑنا چاہیں یہ کہتے ہیں ہمیں بچا لیں گے۔ وَلَا هُم مِنَّا يُصْحَبُونَ، اور نہیں یہ ہم سے کوئی ساتھی پائیں گے، صاحب یعنی ساتھی، کوئی آدمی، ہم ان کی مدد نہیں کریں گے کسی انداز سے، اگر یہ کفر کی حالت میں مر گئے ان کی کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ اور جن کو یہ پکارے ان کا پتہ نہیں کیا ہونا ہے، کیا معاملہ اللہ کے ساتھ ان کا ہونا ہے، اللہ جس کو وہ تو تب پتہ لگے قیامت کے دن کس کے بیڑے پار ہونے ہیں۔ یہ تو ہمارے ایک ظن ہوتا ہے، ہمارا خیال ہوتا ہے اپنے ساتھی کے بارے میں، اپنے لوگوں کے بارے کے اندر، یہ نیک آدمی ہے، یہ بہت اچھا آدمی ہے، ہمارا اس نے ظن ہی رکھنا چاہیے ان کے بارے کے اندر، لیکن ہمارا گمان ہے، حتمی بات تو نہیں نا، لیکن یہ فیصلے تبھی ہوں گے قیامت کے دن، کون اچھا ہے اللہ کی بارگاہ کے اندر، کون برا ہے اللہ کی بارگاہ کے اندر، یہ تب فیصلے ہوں گے۔ بل متعنا ہؤلاء وآباءہم حتی طال علیہم العمر، بلکہ ہم نے ان کو فائدہ دیا اور ان کے باوجداد کو، ان کے پاس جو دولت ہے، چودراہٹ ہے، جو ان کے پاس مکے کی سرداری ہے، یہ جو بیت اللہ کا یہ تولی کرتے ہیں، اس کی جو لوگوں حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، ستو پلاتے ہیں، خدمت کرتے ہیں، اور ہم نے ان کو فائدہ دیا۔ لوگ آتے ہیں، ان کے پاس دولت ہے، مال ہے، اور قریش نے مکہ کا طوطی بولتا تھا، ان کے قافلے کو عرب کے اندر کسی کی ضرورت نہیں تھی ان کے قافلے کو لوٹ لے، کیونکہ یہ موزوں لوگ تھے، اور اگر کسی کو یہ پروانہ جاری کر دیتے تھے اس قافلے والے کو، کوئی اس قافلے کو لوٹے چورے نہیں کرتا تھا۔ یہ مکہ کا قافلہ ہے، مکہ کی طرف سے آئے، اللہ نے کو اتنی عزت دی، اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کو فائدہ دیا، ان کے اباء و اجداد کو فائدہ دیا، لیکن ہم نے ان کی عمریں بھی زیادہ کر دی۔ یہ دیکھتے آ رہے ہیں کہ ہمارے اباء و اجداد اپنا عرب پتی تھے، وہ سردار تھے، اور وہ ان سے اونچے تھے، اور ہم بھی سردار کے ہیں، سرداروں کے بیٹے ہیں، دولت ہمارے پاس ہے، سارا مکہ ہمارا غلام ہے۔ وہ فرمایا ان کی یہ چیز دیکھتے آ رہے تھے کہ ہم ہیں نا، اللہ کے ہمارے پر رحمت ہے، اللہ ہمارے پاس ہم سے راضی ہے، اس چیز کو دیکھتے تھے۔ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ جو سامنے صاحب آیا ہے، جو سامنے رسول ہے، جو سامنے نبی آیا ہے، وہ تم کو دین کی بات بتا رہا ہے، کدھر بلا رہا ہے، تم کس طرف جا رہے ہو؟ اللہ فرماتا ہے ہم نے ان کو فائدہ دیا، اور اس فائدے میں اس عمر کے انہوں نے اس عمر کو اس فائدوں کے اندر گنوا دیا، اللہ سے دور ہو گئے، شیطان کے قریب ہو گئے۔ ورنہ اگر ہم دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی جنہوں نے بھی اللہ نے ان کو فائدہ دیا، ان دنیا کے فائدوں کو دیکھا، انہوں نے آخرت کے فائدوں کو دیکھا، اور اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔ جیسے ہم نے وہ اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ عمرہ کو قضا کر کے واپس آنے لگے تو حضرت حمزہ کی بیٹی آپ کے پیچھے دوڑی، چچا جان چچا جان، حضرت حمزہ آپ کے چچا صاحب بیٹے تھے، اللہ کے نبی کو کہہ رہی تھی، حضرت علی نے اس کو اٹھا لیا، غالب اس کا نام امامہ ایسا کے نام آنے کا بچی کا نام آتا ہے، تو حضرت علی نے ان کو اٹھا لیا اور حضرت فاطمہ کے سپرد کر دیا،
اس بچی کو اٹھا کر، یہ عمرہ قضا کا واقعہ حضرت صلح حدیبیہ کے فوراً بعد جب آپ اگلے سے عمرہ کرنے گئے، تو جب حضرت علی نے اٹھا لیا، حضرت فاطمہ سے کر دیا کہ یہ میرے چچا کے بیٹے کی بیٹی ہے حمزہ کی، تم اس کی پرورش کرو۔ ادھر سے جعفر بھی آ گئے، وہ کہنے لگے یہ تو میرے چچا کی بیٹی ہے، میں اس کی کفالت کروں گا۔ اور ادھر سے زیاد آ گیا، وہ کہنا لگا جی اللہ کے نبی نے حمزہ کو میرا بھائی بنا تھا مدینہ کے اندر، میں اس کی پرورش کروں گا۔ آپس کے اندر دونوں تکرار ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو حضرت اس جو جعفر کی جو بہن تھی، اس کی جعفر کے گھر میں اس کی خالہ تھی اس بچی کی، اللہ کی فرمایا جو خالہ ماں کے برابر ہوتی ہے، آپ نے اس بچی کو جعفر کے سپرد کر دیا۔ اور حضرت علی سے کہا، علی کا دل دکھا کہ بچی میں نے پکڑی، اللہ کے نبی جعفر کو دے دی۔ فرمایا علی تو میرا ہے میں تیرا ہوں۔ کیسی اللہ کے جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے لیے پناہ کر دیا، اللہ کے نبی ان کو کیا کہہ رہے ہیں، اے علی تو میرا ہے میں تیرا ہوں۔ اور جعفر سے فرمایا اے جعفر تو ایسے ہے، تو میری شکل اور صورت میں تو میرے مشابہ ہے۔ وہ بڑے خوش ہوئے۔ وہ زیاد غلام تھے لیکن بے منہ پہ لپیٹے کہا زیاد تو میرا بھائی ہے، تو مجھے بہت پیارا لگتا ہے۔ آپ نے سب کو حوصلہ دیا، سب سے پیار کیا۔ اور ہم نے غزوہ موتا کے ان لوگوں کو اللہ کے نبی نے یہ درجات دیے، اور ہم نے دیکھا کہ غزوہ موتا کے موقع کے اوپر حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو شہید کر دیا گیا، اور ان کے ایک بازو میں ڈنڈا تھا وہ کاٹ دیا گیا، انہوں نے اس ہاتھ سے پکڑ لیا، اس ہاتھ سے بھی کاٹ دیا گیا۔ جب وہ شہید ہوئے تو ان کے جسم کے 90 زخم تھے، اور صحابہ کرام بتاتے ہیں سب زخم ان کی چھاتی کے سامنے کی طرف سے، پچھلی طرف نہیں تھے، سب زخم ادھر تھے، اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ جعفر کو جنت کے اندر اللہ 2 پر دے دیے، وہ ان پروں سے جنت میں گھوم رہے ہیں۔ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ ان کے اوپر، جعفر کے اوپر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور ایسے ہی عبداللہ بن رواحہ وہ بھی اسی جنگ کے اندر شہید ہوئے، وہ کیا بڑے بڑے آپ کے چہیتے تھے۔ اور زیاد بن حارثہ وہ بھی اسی جنگ میں شہید ہوئے۔ اور عبداللہ بن رواحہ کے بارے کے اندر آتا ہے کہ جب وہ اس سے پہلے تھوڑے بیمار ہو گئے تو ان کی بہن رونے لگ پڑی ان کے اوپر، عبداللہ بن رواحہ کی، اور وہ بے ہوشی میں چلے گئے۔ جب ان کو ہوش آیا نا تو کہنے لگے اپنا بہن سے کہ تو جب مجھ پر روئی تھی نا تو فرشتے، میں نے دیکھا فرشتے آ گئے، تو روتے روتے کہہ رہی تھی عبداللہ بن رواحہ ایسا ہے، تو میری تعریفیں بھی کر رہی تھی، اس نے ایسے کام کیے، اس نے ایسے کام کیے۔ تو جب تو ایسے تعریفیں کر رہی تھی نا تو فرشتے کھڑے تھے، وہ مجھے ایسے ڈانٹ رہے تھے، عبداللہ تو نے یہ کام کیا، تو نے کام کیا۔ یعنی کسی اس موقع کے اوپر جیسے آپ فرمایا جب انسان مرتا ہے تو جو پھر روتے ہیں، اور رونے والوں کی وجہ سے اس کو عذاب دیا جاتا ہے۔ کیوں عذاب دیا جاتا ہے؟ کیونکہ وہ اس رونے کو پسند کرتا تھا، مرنے والا وہ ان کے برے کام کو پسند کرتا تھا، جو وہ کر رہے ہیں ان کو پسند کیا کرتا تھا۔ جب اس کے مرنے کے اوپر کام کرتے ہیں تو وہ اس کو عذاب دیا جاتا ہے اس معاملے کے اندر۔ عبداللہ بن رواحہ کہتے ہیں وہ مجھے ڈانٹنے شروع ہو گئے کہ تو ایسا تھا۔ اور جب عبداللہ بن رواحہ اس جنگ کے اندر شہید ہوئے تو ان کی بہن ان کے اوپر ایک آنسو نہ بہایا کہ نہیں میرے بھائی نے مجھے منع کیا تھا۔ یعنی یہ ایسے لوگ تھے۔ ایسے زیاد بن حارثہ وہ بھی اسی جنگ کے اندر شہید ہوئے۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ زیاد بن حارثہ، حضرت جعفر اور عبداللہ بن رواحہ یہ تینوں شہید ہو گئے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں لوگوں کو بتا دیا کہ جنگ کہیں ہو رہی ہے، کہاں پر ہو، شام کے علاقے میں ہو رہی ہے۔ آپ نے پہلے خبر دے دی یہ تینوں میرے ساتھی میرے بھائی شہید ہو گئے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آنکھوں سے آنسو جا رہے تھے، رو رہے تھے ان کی یاد کر کے۔ یہ لوگ تھے جن کو اللہ نے بلمتانا، ان کو فائدہ دیا، زندگی دی، انہوں نے زندگی اور فائدہ کو گنوا دیا، شیطان کے پیچھے لگ گئے۔ اور یہ لوگ ہیں جنہوں نے اس زندگی سے فائدہ اٹھایا، اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے، اللہ نے ان کو یہ درجات دیے جیسے وہ جعفر کو اللہ نے 2 پات دے دیے، پروں سے جنت کے اندر وہ سیر کر رہے تھے۔ افلا يرون انا ناتي الارض ننقصها من اطرافها، کیا نہیں وہ دیکھتے ہم نے یہ جو زمین ہے عرب کی زمین ہے، ہم نے ان کو ان مشرکوں کو تنگ کر دیا، گھٹا دیا۔ یعنی مسلمانوں کو روز بروز اللہ تعالیٰ ترقی دے رہا ہے۔ کبھی وہ مکہ سے جب نکلے بدر کی طرف، اللہ تعالیٰ نے ان کو بدر کا موقع آیا، زمین تھوڑی اور وسیع ہو گئی، احد کا موقع زمین اور وسیع، خیبر کا موقع زمین اور وسیع ہو گئی۔ جب مکہ فتح
ہو گیا تو اعلان کر دیا گیا آج کے بعد اے مشرکو تمہارے عرب کے اندر کوئی جگہ نہیں ہے، یا کلمہ پڑھ لو یا تو بندے کے تیار ہو جاؤ۔ اللہ ہم نے اس زمین کو ان کے اوپر تنگ کر دیا مشرک مکہ کو، اور اپنے پسندیدہ بندوں کے اوپر ہم زمین کو وسیع کر دیا، وہی ذکر کیا جا رہا ہے۔ افہم الغالبون، کیا تم غالب آ جاؤ گے؟ کیا تنزیہ فکرہ ہے، اللہ تعالیٰ مشرک مکہ کو کہہ رہے ہیں افہم الغالبون، کیا تم غالب آ جاؤ گے؟ تم نے میرے نبی کو تنگ کیا، میرے رسول کو تنگ کیا، میرے پیارے کو تنگ کیا، تو نے قرآن وہ اس کو انکار کر دیا، اس کے بعد تم کہتے ہیں ہم غالب آ جائیں گے۔ اللہ کیا تنزیہ نجلو افہم الغالبون، اور تم غالب آ جاؤ گے؟ تم غالب نہیں آ سکتے۔ قل انما انذرکم بالوحی، کہہ دیجئے میں تم کو ڈراتا ہوں ساتھ وحی کے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا قیامت آئے گی، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا تم اٹھو گے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا تمہارا ساتھ کب ہوگا، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا تم اللہ کے حضور کھڑے ہوگے، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا بالوحی، بلکہ اللہ میرے وحی کرتا ہے۔ ولا يسمع الصم الدعاء اذا ما ينذرون، اور نہیں وہ سنتے، اور جو بہرے ہوتے ہیں وہ سنتے ہیں بھائی، ان کے بعد چیخو پکار کرتے ہیں وہ سنتے ہی نہیں، وہ بلا کرو جو معذور سنتے نہیں۔ فرمایا اذا ما جب ڈرائے جاتے ہیں، یعنی کی مثال بیرو جیسی ہے، ان کو حق بس سمجھ لگتی نہیں، اتنی واضح کو دور دور سے غلام آ گئے، اللہ کے نبی کا چہرہ دیکھا مسلمان ہو گئے، وہ دور دور سے لوگ آ گئے، انہوں نے اللہ کے نبی سے کلام سنا مسلمان ہو گئے، وہ دور دور سے لوگ آ گئے، آپ کی مجلس میں آئے بیٹھے، ایک نماز اللہ کے نبی نے اس کو باندھا پلر کے ساتھ، دوسری نماز وہ بندہ مسلمان ہو گیا۔ اور یہ لوگ جو مکہ کے رہنے والے تھے، آپ کے قبیلے والے تھے، ابو جہل اور ابو امیہ بن خلف، جو آپ کے قبیلے کے لوگ تھے، پوری زندگی بچپن آپ کا دیکھا، جوانی دیکھی، بڑھاپا تک دیکھتے، لیکن فرمایا یہ بہرے ہیں، اتنا دے آپ کے ایمان ہی نہیں آپ کو دیکھ کر، یہ بہرے ہیں، اب جو مرضی ڈرائیں کو لے کے بات نہیں مانیں گے۔ وَلَئِن مَسَّتْهُمْ نَفْخَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ۔ اللہ فرمایا، آخر میں اللہ فرما رہے ہیں جب ان کو ہمارا عذاب چھوئے گا نا قیامت کے دن اور یہ دنیا کے اندر بھی، تو پھر یہ کہیں گے ہائے افسوس ہم ہی ظالم تھے، انا کنا ظالمین، یہ جو ہم پر عذاب آیا، اللہ کا جو کوڑا برسا، ہم ہی ظالم ہیں، ہم نے ظلم کیا۔ اتنی اچھی روشنی، اتنی خوبصورت روشنی، اتنی نور والی روشنی کو ہم نے پہچانا ہی نہیں، اور وہ ظلم کے گڑھے میں گر گئے، اور ادھر قیامت کے دن وہ خود اپنے اللہ کی طرف کوئی نہیں کہے گا یا اللہ تو نے مجھے میرے کو ظلم کر دیا، کوئی بھی نہیں کہہ سکے گا۔ ہر بندہ جس پر عذاب آئے گا وہ یہی کہے گا انا کنا ظالمین، یہ ہمارے اعمال کی بدولت ہے، یہ ظلم جو ہم پر عذاب کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی رحمت سے جنت عطا فرمائے، اور ان جو عذاب ان لوگوں سے ہمیں محفوظ رکھے، بچائے۔ صدق اللہ العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قل آپ کہہ دیجئے، آپ کہہ دیجئے، من یکلؤکم، من یکلؤکم، کون حفاظت کرتا ہے تمہاری، تم کون حفاظت کرتا ہے تمہاری، باللیل، باللیل، رات کو، رات کو، والنہاری، والنہاری، اور دن کو، اور دن کو، من الرحمن، من الرحمن، رحمان سے، رحمان سے، بل ہم، بل ہم، بلکہ وہ تو، بلکہ وہ تو، عن ذکر ربہم، عن ذکر ربہم، اپنے رب کی یاد سے، اپنے رب کی یاد سے، معرضون، معرضون، منہ پھیرنے والے ہیں، منہ پھیرنے والے ہیں۔ ام لہم آلہۃ، ام لہم آلہۃ، کیا ان کے کوئی الہ ہے، کیا ان کے لیے کوئی الہ ہے، تمنعہم من دوننا، تمنعہم من دوننا، جو ان کو روکتے ہیں ہمارے علاوہ، جو ان کو روکتے ہیں ہمارے علاوہ، لا یستطیعون، لا یستطیعون، وہ تو طاقت نہیں رکھتے، وہ طاقت نہیں رکھتے، نصر انفسہم، نصر انفسہم، اپنے آپ مدد کرنے کی، اپنے آپ مدد کرنے کی، ولا ہم منا یصحبون، ولا ہم منا یصحبون، اور نہ ہی انہیں ہماری طرف سے رفاقت دی جائے گی، اور نہ ہی انہیں ہماری طرف سے رفاقت دی جائے گی، بلکہ متعنا، متعنا، ہم نے فائدہ دیا، ہم نے فائدہ دیا، ہؤلائی، ہؤلائی، ان لوگوں کو، ان لوگوں کو، وآباءہم، وآباءہم، اور ان کے آباء و اجداد کو، اور ان کے آباء و اجداد کو، حتی، حتی، یہاں تک کہ، یہاں تک کہ، طال، طال، لمبی ہو گئی، لمبی ہو گئی، علیہم العمر، علیہم العمر، ان پر عمر کی مدت، ان پر عمر کی مدت، افلا یرون، افلا یرون، کیا بس نہیں وہ دیکھتے، کیا بس نہیں وہ دیکھتے، انا نأتی الارض، انا ناتی الارض، بے شک ہم لاتے ہیں زمین کو، بے شک ہم
ہم لاتے ہیں زمین کو ننقصها ننقصها اس کو گھٹاتے ہوئے اس کو گھٹاتے ہوئے من اطرافها من اطرافها اس کے کناروں سے اس کے کناروں سے افہم الغالبون افہم الغالبون کیا اب وہ پھر غالب آئیں گے کیا وہ پھر غالب آئیں گے قل قل کہہ دیجئے کہہ دیجئے انما انما یقیناً یقیناً انذرکم انذرکم میں ڈراتا ہوں تم کو میں ڈراتا ہوں تم کو بالوحی بالوحی وحی کے ذریعے وحی کے ذریعے ولا يسمع الصم الدعاء ولا يسمع صم الدعاء اور نہیں سنتے بہرے دعا کو نہیں سنتے بہرے دعا کو اذا ما ينذرون اذا ما ينذرون جب انہیں ڈرایا جاتا ہے جب انہیں ڈرایا جاتا ہے وَلَئِن وَلَئِن اور البتہ اگر اور البتہ اگر مَسَّتْهُمْ مستہم ان کو چھوئے ان کو چھوئے نفحہ نفحہ کوئی جھونکا کوئی جھونکا من عذاب ربک من عذاب ربک تیرے رب کے عذاب کا تیرے رب کے عذاب کا لَيَقُولُنَّ لَيَقُولُنَّ البتہ وہ ضرور کہیں گے البتہ وہ ضرور کہیں گے یا ویلنا یا ویلنا اے افسوس ہم پر اے افسوس ہم پر انا کنا ظالمین انا کننا ظالمین یقیناً ہم ہی ظلم کرنے والے ہیں یقیناً ہم ہی ظلم کرنے والے تھے جزاک اللہ